بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسائل و مسائل سیریز کے ساتھ ایک اور سوال اور اس کے جواب کے ساتھ حاضر ہیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے سوالات اور جوابات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اللہ تعالیٰ کے سے اجر کی نیت سے اس کو آگے بھی شیئر کریں۔ کسی نے سوال کیا ہے اور یہ ٹاپک ہے اس کا حاضر اور ناظر ہونے کا معاملہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حاضر اور ناظر ہونے کا معاملہ۔ سوال میں پوچھتے ہیں کہ حاضر اور ناظر کی صفت بھی خداوند تعالیٰ سے مختص قرار دی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو یہ طاقت بخشی ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں انسانوں، حیوانوں، پرندوں، چرندوں اور جنوں کی روحوں کو قبض کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ حاضر اور ناظر ہے، اور حاضر اور ناظر ہونا خدا کی مخصوص صفت ہے۔ یہاں اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرض کی انجام دہی کے لیے اپنی خاص صفت فرشتے میں ودیعت کر رکھی ہے، تو جو لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ صفت حاضر اور ناظر ہونا اور خدا کی طرف سے عطا کیا جانا مانتے ہیں، آخر انہیں مشرک کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ سوال تھا۔ جواب میں مولانا صاحب فرماتے ہیں، حاضر اور ناظر کے معاملے میں آپ نے ملک الموت کی جو مثال پیش کی ہے اس میں کئی غلطیاں ہیں۔ قرآن میں یہ کہیں نہیں کہا گیا ہے اور نہ کسی حدیث صحیح میں یہ آیا ہے کہ ساری کائنات کا ملک الموت ایک ہی ہے۔ یہ بات بھی قرآن سے نہیں معلوم ہوتی، صرف ایک فرشتہ قبض ارواح کا کام کرتا ہے، بلکہ متعدد مقامات پر روح قبض کرنے والے فرشتوں کا ذکر بصیغہ جمع آیا ہے۔ مثلا سورہ نساء میں ہے، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم، اس کا ترجمہ ہے جن لوگوں کو ملائکہ نے اس حال میں وفات دی، ملائکہ نے کہ وہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والے تھے، ان سے ملائکہ نے پوچھا کہ یہ تم کس حال میں تھے۔ سورہ محمد میں آیا ہے کہ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، جس کا ترجمہ ہے پھر کیا بنے گی اس وقت جب ملائکہ ان کو وفات دیں گے ان کے چہروں اور پیٹھوں کو پیٹتے ہوئے۔ سورہ نحل میں آیا ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم، جن لوگوں کی روحیں ملائکہ اس حال میں قبض کریں گے کہ وہ پاکیزہ لوگ تھے، ان سے وہ کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر۔ سورہ اعراف میں آیا ہے حتی اذا جاءتهم رسلنا یتوفونہم قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ، ترجمہ ہے یہاں تک کہ جب ہمارے فرشتے ان کے پاس روحیں قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ کہاں ہیں وہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے۔ ان ساری آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بڑے ملک الموت کے تحت بہت سے دوسرے مددگار فرشتے بھی ہیں جو روحیں قبض کرنے پر مامور ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ابلیس ایک بڑا شیطان ہے اور اس کی ماتحتی میں بے شمار شیاطین ہیں جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، ہر جگہ نہ ابلیس جاتا ہے نہ ملک الموت۔ پھر خود اس زمین کی مخلوقات کے بارے میں کہیں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ تمام خشکی اور تری اور ہوا کے جانداروں کو ملک الموت ہی وہی ایک ہے جو انسانوں کے لیے جان کے لیے مقرر ہے۔ قرآن میں تو صرف یہ فرمایا گیا ہے یتوفاکم ملک الموت، سورہ سجدہ کہ تمہاری روحیں ملک الموت قبض کرتا ہے۔ اس سے جو بات نکلتی ہے وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ اس زمین پر انسانوں کی روحیں قبض کرنے پر ایک فرشتہ مامور ہے۔ اگر بالفرض یہی ایک فرشتہ روح زمین پر تمام مرنے والوں کی روحیں قبض کرتا ہے، تب بھی یہ بہت ہی محدود زمانے کے لیے ایک طاقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرشتے کو عطا فرمائی ہے۔ اس کو آخر اللہ تعالیٰ کی اس لامحدود صفت سے کیا نسبت ہے کہ وہ ساری کائنات میں حاضر ناظر ہے؟ پھر مزید سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اور آپ کیا اب قیاسات پر اپنے عقائد کی عمارت کھڑی کریں گے؟ ملک الموت کے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے کہ ہم نے اسے انسانی روحیں قبض کرنے پر مامور کیا ہے۔ اس پر زیادہ سے زیادہ جو تصور قائم کیا جا سکتا ہے وہ بس اس قدر ہے کہ یہ فرشتہ بیک وقت روح زمین کے ہر حصوں میں لاکھوں انسانوں کی روحیں قبض کر لیتا ہے، مگر اس پر یہ قیاس بھی کیا جا سکتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ موجود ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ ان دونوں باتوں میں آخر کیا مناسبت ہے کہ ایک کو دوسرے پر قیاس کر لیا، اور پھر قیاس بھی ایسا کہ وہ عقیدہ قرار پائے اور ایمانیات میں داخل ہو اور لوگوں کو اس پر ایمان لانے کی دعوت دی جائے اور نہ ماننے والوں کو ایمان میں نقص ثابت کیا جانے لگے۔
یہ عقیدہ اگر واقعی اسلامی عقائد میں شامل ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں اس کی تصریح فرماتا کہ میرے رسول کو حاضر اور نازل تسلیم کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ دعویٰ فرماتے اور اسے ماننے کی دعوت دیتے کہ میں ہر جگہ موجود ہوں اور قیامت تک حاضر اور ناظر رہوں گا۔ صحابہ اکرام سلف صالحین میں یہ عقیدہ عام طور پر شائع اور ضائع ہوتا اور عقائد اسلام کی کتابوں میں اسے ثبت کیا جاتا ہے۔ آپ نے بعض حضرات کو مشرک کہنے یا نہ کہنے کا جو ذکر فرمایا ہے اس کے بارے میں میری رائے شاید آپ کو معلوم نہیں ہے۔ میں ان مسائل میں ان کے خیالات کو تعویل کی غلطی سمجھتا ہوں اور اسے غلط کہنے میں تعامل نہیں کرتا، مگر مجھے اس بات سے اتفاق نہیں ہے کہ انہیں مشرک کہا جائے اور مشرکین عرب سے تشبیہ دی جائے۔ میں ان کے بارے میں یہ گمان نہیں رکھتا کہ وہ شرک کو شرک جانتے ہوئے اس کے قائل ہو سکتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ توحید کے اصل دین مانتے ہیں اور اسی پر اعتقاد رکھتے ہیں، اس لیے انہیں مشرک کہنا زیادتی ہے۔ البتہ انہوں نے بعض آیات اور احادیث کی تعویل کرنے میں سخت غلطی کی ہے، اور میں یہی امید رکھتا ہوں کہ اگر ضد دلانے والے باتیں نہ کی جائیں بلکہ معقول طریقے سے دلیل کے ساتھ سمجھایا جائے تو وہ جان بوجھ کر کسی گمراہی پر اصرار نہ کریں گے۔ ترجمان القرآن مارچ 1962۔